دوسری چیز یہ ہے کہ سیاسی حالات میں خاص طور سے جب بگاڑ پیدا ہو، چاہے ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، جذباتیت کی بجائے ہم کو صبر اور برداشت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، جذبات کی راہ میں بہہ کر کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ نوجوانوں میں عام طور سے جب سیاسی حالات بگڑتے ہیں تو ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے، اور کچھ کرنا چاہیے کہ جملے کو لے کر وہ ایسے اقدامات کر لیتے ہیں جن سے پوری امت کو نقصان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم صبر و برداشت کی راہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کر لو، اگر تم صبر و برداشت کا راستہ اختیار کرو اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے، برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ، اپنا احتیاط اخذ کرنے والے بن جاؤ، احتیاط کا راستہ اپنانے والے بن جاؤ، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اور تقوی کی راہ اختیار کرو، لا يضركم كيدهم شيئا، تمہارے دشمنوں کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں۔ معلوم ہوا کہ ہماری بعض اوقات بے صبری اور تقوی سے ہٹ جانا ہمارے لیے بربادی کا راستہ کھولتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ نوجوان بے برداشت نہ ہوں، علماء سے آزاد ہو کر، جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے امت کو نقصان ہو، مسلمانوں کا نام خراب ہو، اور اسی طرح سے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوں۔ ماں باپ خون کے آنسو رونے والے ہو جائیں، بیویاں شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ کی طرح ہو جائیں، اولاد اپنے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جائیں، جیلوں میں جا کے ہمارے نوجوان بیٹھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ صبر و برداشت کے ساتھ میں، سوجھ بوجھ کے ساتھ جو قدم اٹھانا ہے علماء کی رہنمائی میں اٹھائیں، جذبات میں آ کے نہیں، جذبات میں آ کے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کریں۔ قالوا كيف يذل نفسه، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک مومن اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ نے فرمایا يتعرض من البلاء لما لا يطيق، وہ ایسی بلا کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائیں جس سے نمٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ سماجی حالات کو بدلنے کے لیے، سیاسی حالات کو بدلنے کے لیے قوت بھی ہونی چاہیے۔ اس قوت کے ہوئے بغیر، حاصل کیے بغیر اگر مسلمان اقدامات کریں، بڑے بڑے قدم اٹھائیں، پروٹیسٹ کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، جذبات میں آ کے کوئی قدم اٹھا لیں، اس کا نقصان مسلمانوں کو ہی ہوتا ہے۔ دلی کے حالات سبھی جانتے ہیں، ایسے حالات دوسرے علاقوں میں بھی ہوتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ نوجوان ایسے سیاسی حالات میں جذبات میں نہ آئیں، صبر کریں۔ صبر بزدلی نہیں ہے، صبر بزدلی نہیں ہے، اور بے وقوفی بہادری نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سوچے سمجھے قدم اٹھائیں، جذبات میں آ کے قدم نہیں اٹھائے۔ اسی طرح سے ان بگاڑ کے حالات میں ضروری ہے کہ ہم قوموں کے فلسفوں کو لینے کی بجائے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، فرانس کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، انگلینڈ کو دیکھیں، الجیریا کو دیکھیں، کس کو دیکھیں؟ ہم دیکھیں کتاب و سنت میں کیا ہے، ہم دیکھیں ہمارے اپنے نبی کو، ہم دیکھیں صحابہ کو، ہم دیکھیں اپنے اسلاف کو۔ فتنے اور بگاڑ کے دور میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں۔ ہمارا حل کتاب و سنت میں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ قول آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اس امت کا بعد کا طبقہ، اس کی صلاح، اس کی بھلائی اسی میں ہے، وہ اسی سے سنورے گا، اسی سے سدھرے گا جس سے اس امت کا پہلا طبقہ بہتر بنا ہے۔ چاہے قیامت تک کا کوئی بھی حال ہو، اس کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے، اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے، اس کا حل ہمارے اسلاف کی روش میں موجود ہے، ان کے منہج میں موجود ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے بھی، ہم اپنے زمانے میں اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات کے لیے ہم صحیح نسخہ معلوم کریں، تو اس کے لیے قوموں کو اور فلاسفوں کو اور اسی طرح سے دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کتاب و سنت بہترین رہنمائی ہے، اس کی طرف لوٹنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے